السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف عمر کے اندر زندگی کے مختلف ادوار میں بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک ویڈیو اس کی آپ دیکھ چکے ہیں، 1 سے 5 سال کی عمر تک والی، اس کا لنک بھی میں شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے 5 سے 10 سال کی عمر میں کیا کرنا چاہیے، بچوں کو کیا گائیڈ کرنا چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ بچوں کے عقیدے پہ کام کریں، انہیں بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، ان کو بتائیے حضرت رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہیں ختم نبوت کے بارے میں بتائیے کہ جو فائنلٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیا چیز ہے، ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کو نماز سکھائیے، ان سے کوشش کر کے ایک آدھ کوئی روزہ رکھوا دیجئے، ان کو تہجد کے اوپر لگائیے، تسبیح پہ لگائیے، قرآن شریف پڑھائیے، ناظرہ، حفظ، یہ تمام کام کرنے چاہیے۔ 1 سے 5 سال تک جو بچہ ہوتا ہے وہ بالکل ماں کی دمچی بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں ماں جاتی ہے وہاں جاتا ہے، ماں کے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ 5 سے 10 سال والا بچے کے لیے اب آئیڈیل ماں نہیں ہوتی، اب باپ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس عمر کے تمام بچے باپ کے جوتوں میں پاؤں ضرور ڈالتے ہیں، باپ کی طرح لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھاتے ہیں، تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں وہ جلدی سے بڑے ہو جائیں، یہ جوتے پہنے، 2 پیس سوٹ پہنے اور جا کے آفس میں جا کے لیپ ٹاپ لے کے کام کریں۔ اب وہ ہر چیز میں باپ کی نکالی کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ فون کے اوپر لگا ہوا ہے، بچہ فون پر لگ جائے گا۔ باپ دن رات باتیں کر رہا ہے، بچہ دن رات باتیں کرے گا۔ باپ صبح شام آئی پیڈ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ یہ کام کرے گا۔ باپ گیم کھیل رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، بچے کو اسی چیز کی عادت ہو جائے گی۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے، جیسی اذان ہوگی آپ کا بچہ جا نماز اٹھا کے آپ کے لیے لے آئے گا۔ جیسی اذان ہوگی اس کو پتہ ہوگا کہ آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کے ساتھ وضو کرنے کے لیے چلے جائے گا، اس کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں۔ تو پہلا کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ بچوں کو بک ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں، کتابوں کی طرف لے کر آئیں۔ ہم نے کتابوں کو بالکل ایک اچھوت قسم کی چیز بنا دی ہے کہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف بھی جزدان میں اتنی اوپر ہوتا ہے کہ کسی بچے کا خواب کیا سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ اسے انسیت کیسے حاصل کرے گا، اسے پڑھے گا کیسے، سیکھے گا کیسے۔ کچھ کتابیں گھر میں لا کے رکھ دیجئے، بچہ پھاڑ رہا ہے پھاڑنے دیجئے، کلرنگ کر رہا ہے کرنے دیجئے۔ تصویر بنا آپ کے لیے ناجائز ہے نا، آپ ایڈلٹ ہیں، بچے کو تو ابھی نہیں لگتی نا اس کے اوپر، ابھی تو وہ اتنا شعور اس کو نہیں آیا، وہ بنا رہا ہے، اس کو تھوڑے سے بنا دیجئے تصویریں۔ ہم جب بھی بچے ہماری اس عمر میں ہوتے ہیں بچوں کو بولتے ہیں ڈرائنگ روم میں نہیں آنا، شیشے کے برتن رکھے ہوئے ٹوٹ جائیں گے، اس ٹیبل پہ نہیں ناچنا، یہ ٹیبل جو ہے یہ شیشے کا ہے، مہمانوں کے لیے، فلاں برتن کو ہاتھ نہیں لگانا، فلاں کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا، دیکھو بیہیو یور سیلف، مستی نہیں کرنا۔ گھر پہ آتے ہیں تو بچوں کو بولتے ہیں مستی نہ کرو، گھر سے باہر لے کے جاتے ہیں بچوں کو بولتے ہیں مستی نہیں کرنا، کسی مہمان کے پاس لے کے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس بولتے ہیں مستی نہیں کرنا۔ بچہ مستی کرے کب؟ یہی تو عمر ہے مستی کرنے کی، 65 سال کی عمر مستی تھوڑی کرے گا، مستی کرنی اس کو 5 سے 10 سال ہے۔ اور میرا دوست عبداللہ ہے، وہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تو بچوں کو بولتا ہے بچوں میں جا رہا ہوں، خوب دل کھول کے مستی کرنا، آرام سے، ہاں بہت اچھی طرح مستی کرنا۔ وہ بولتا ہے گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا بچہ نہ جا سکے۔ کتابیں لا کے رکھ دیجیے، ان کے خوب کتابیں دیجیے، خوب ان کو بولے مستی کریں آرام سے، اور کھیل کود کریں ان کے ساتھ، آپ بھی تھوڑی سی مستی اور کھیل کود کریں۔ انہیں کارٹون دکھائیے، کچھ کارٹونز تو بڑے کمال کے ہیں۔ وہ کنگ فو پانڈا تو لگتا ہے کسی ولی اللہ نے لکھا ہے، اس کا ایک ایک اسکرپٹ، ایک ایک لائن بہت زبردست ہے۔ تو جو کارٹونز ہیں، جو ایسی چیزیں جو بچوں کی کردار سازی کر سکتے ہیں ان کو ضرور دکھانے چاہیے۔ ہاں جو الٹے سیدھے کارٹونز ہیں جس میں ہندو خداؤں کا اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کا ذکر ہے وہ مت دکھائیے، دیوتاؤں وغیرہ کا، باقی چیزیں دکھا سکتے ہیں۔ تو آپ بک ریڈنگ کے اوپر لگائیے، عقیدے کے اوپر لگائیے بچوں کو۔ تیسرا یہ کام کرے، خان اکیڈمی پہ ان کا اکاؤنٹ بنا دیجیے، بولے KG کلاس خان اکیڈمی سے کر لو، اور آپ نے کر لیا تو آپ کو یہ 100 روپے کا انعام ملے گا، 200 کا، 500 کا، 1000 کا۔ اور بچوں کو انعام دینے میں کوئی مذائقہ، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں بچوں کو انعام نہیں دینا، یہ نہیں کرنا۔ دیکھیے پورے کا پورا جو سسٹم ہے نا ہمارا زندگی کا، وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے اوپر ہے۔ ایون اسلام بھی بہت زیادہ گیمیفائڈ ہے، ریوارڈ پنشمنٹ، جنت جہنم ہماری بلٹ ایسی ہے، ہمارا DNA ایسا ہے۔ تو بچے کو اگر آپ 100 روپے دے رہے ہیں نماز پڑھنے کے، 10 روپے نماز کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ 25 سال کا جوان ہو جائے گا اور آپ سے 10 روپے مانگنے کے لیے آئے گا نماز کے لیے۔ آپ نے خالی اس کی ایک میکینیکل میموری بنانی ہوتی ہے، مسلز میموری بنانی ہوتی ہے، وہ کام کر سکے تاکہ وہ اس طرف تو آئے نا، کسی بھی طریقے سے آئے۔ وہ لوگ بولتے ہیں جی اسلام تو تلوار کے زور پر آیا، تو میرے مینٹر ہے وہ کہا کرتے تھے وہ تلوار کدھر ہے، وہ لے کر آؤ میں اس کا منہ چوم لوں۔ تلوار کے زور پر ہی اگر آیا، وہ آیا تو صحیح نا بندہ اسلام کے اوپر، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ غیر مسلم تو نہیں رہ گیا نا، کافر تو نہیں رہ گیا نا، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے وہ نماز کے اوپر آتا ہے، دین کے اوپر آتا ہے، اس کو آنے دیجیے۔ مسجد جاتا ہے آپ کے ساتھ، نماز اٹینڈ کرتا ہے، ساتھ میں آپ نے اس کو اگر چیز دلا دی تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، وہ کر دیجیے۔ خان اکیڈمی کے اوپر بچے کو لے کر آئیے، رجسٹر کروائیے، وہ KG پڑھے، پہلی پڑھے، دوسری پڑھے، ساتھ میں آپ بھی پڑھتے رہیں۔ کور نالج کا کریکولم کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس پہ کیجیے۔
اس کے علاوہ ایک کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے بندے کے پاس لے جانا شروع کریں جس کی باتیں اچھی ہوں، جس کی گفتگو سے اور خاموشی سے دونوں سے شخصیت پہ اثر پڑتا ہو۔ آپ کسی بڑے بزرگ کے بیان میں جاتے ہیں، بچے کو ضرور لے جائیں، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کھیلتا رہے گا، اس کی کوئی کنسنٹریشن نہیں ہوگی، کوئی فکر نہ کریں۔ اللہ کا ذکر بے توجہی سے بھی لیا جائے تو بھی اثر رکھتا ہے، اللہ کا نام بلا وجہ لیا جائے تو بھی اثر رکھتا ہے۔ جن نیک لوگوں کے پاس آپ لے کے جائیں گے، ان کی زندگی اگر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس میں اثر ہے، آپ کے بچے کے کان میں وہ الفاظ جائیں گے، اس کا بھی اثر پڑے گا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ان الفاظ کا بچے پہ اثر پڑتا ہے، تو 5-10 سال کی عمر تو بڑی پختہ ہوتی ہے۔ تو ایسے کسی شخص کے پاس ضرور لے کر جائیے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔